میں یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ عاقب بھائی ہمیں نا وہ آپ سنائیں، آپ حمد وہ اے خدا چاندے کے شعر سنا دیں، چلے ایک حصول برکت کے لیے ایک آپ کی جی آواز جی بھی لوگوں ضرور تک پہنچے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی. ضرور ضرور. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان. چاند سورج تیری روشنی کے نشان. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان. چاند سورج تیری روشنی کے نشان. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا جزاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 25 جنوری سن 2022 کو شیئر ود یور لائف سٹوری کا ایپیسوڈ نمبر 16 منعقد ہونے جا رہا ہے. اس میں ہم پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کی لائف سٹوری کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے اور پوری دنیا کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. لیکن آج اس سیشن میں جو ہے الحمدللہ ایک ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں جو الحمدللہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بڑی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا اور یوٹیوب میں خصوصاً نعت خوانی کے اور حمد کے سلسلے میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور یوٹیوب پہ تقریباً ماشاءاللہ سے ان کے 4.25 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں اور ملین میں ان کے ویوز آتے ہیں ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی عاقب فرید صاحب. ان سے ہم نے اسپیشل ٹائم لیا ہے آج انشاءاللہ اس سیشن میں ان سے اس لائیو سیشن جو لائیو سٹوری کا سیشن ہے اس کے بارے میں ان سے بات بھی ہوگی. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاقب بھائی میں آپ کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں جی. وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اپرچونٹی دی کہ میں اپنی لائف سٹوری شیئر کر سکوں. جزاک اللہ. کیسی طبیعت؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا عاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر اس وقت 24 سال ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کام میں ایک تو یوٹیوب اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے بزنس ہے ایک کپڑوں کا. کیپس ہم بناتے ہیں، شلوار قمیض وغیرہ. تو اس ایک برانڈ میں نے بنایا ہوا اپنے نام سے، تو اس کو میں چلا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور عاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق تھا پہلے؟ بلال بھائی
شروع سے اگر بتاؤں تو مجھے تو فرقوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ فرقے کیا ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا وقت پھر جماعت میں لگا، تبلیغی جماعت میں، تو ان کے ساتھ میں کافی زیادہ ایفیلیٹ تھا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دیوبندیت کی طرف ہی میرا جو ہے رجحان زیادہ ہو گیا تھا صحیح جماعت میں لگنے کے بعد۔ صحیح۔ تو پھر آپ نے علی بھائی کا کس طرح تعارف ہوا؟ آپ کس طرح ویڈیوز دیکھنا شروع ہوئے ان کی، کب سے؟ بلال بھائی اب تو کافی ٹائم ہو گیا علی بھائی کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے، تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں شروع سے ہی کوئی بھی بات اگر میرے سامنے آئے دین کے حوالے سے، خاص طور پہ جب مجھے شوق پیدا ہوا دین کی طرف چلنے کا، تو میری اکثر خواہش ہوتی تھی کہ مجھے ایویڈنس ملا جائے چیزوں کا، کیونکہ سب سے پہلے میں نے جو اپنی تحقیق کا آغاز کیا تھا وہ تو اپنے مذہب سے کیا تھا کہ کیا ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو صحیح جب مجھے اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ قرآن ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، تو جب مزید میں آگے میں نے ڈگ ڈاؤن کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اتنے زیادہ فرقے موجود ہیں، اور میرا کیونکہ وقت جو ہے تبلیغی جماعت میں لگا، تو میں نے جب 40 دن گزارے اس کے اندر، تو میرے جو ساتھی ہوتے تھے اکثر میں ان سے سوالات کرتا رہتا تھا، یا پھر اگر وہ کوئی بات ہمیں بتائیں تو میں ان سے پوچھتا رہتا تھا یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ تو تبھی مجھے پتہ لگا کہ ہمارے ہاں تو بہت سے اور بھی فرقے ہیں، بریلوی مجھے پتہ لگا کہ فرقے، کیونکہ ہم جماعت میں بھی کہیں جاتے تھے تو اکثر جو ہے نا بریلویوں کی مسجدیں آ جایا کرتی تھی، تو ہم بڑے صحیح بہانے سے جا کے اندر صرف نماز پڑھتے تھے اور کسی کو شک نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم جماعت سے ہیں، کیونکہ سننے میں یہی تھا کہ اگر انہیں پتہ چلے گا تو یہ ہمیں نکال دیں گے یا پھر ہمیں یہاں پہ نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آئیڈیا مجھے ہونے شروع ہوا کہ یار اور بھی ہیں، پھر اہل حدیثوں سے تعارف ہوا۔ جب میں نے نشید وغیرہ پڑھنی شروع کی نعتیں، تو مجھے اہل حدیثوں کے کچھ ایونٹس میں جو ہے بلایا گیا اس کے لیے، نعت خوانی کے لیے اور حمد پڑھنے کے لیے۔ تو جب میں ان کے اندر گیا تو میں نے دیکھا یار یہ تو ایک اور ہی دنیا ہے، ان کا تو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ مختلف ہے اور ان کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ کافی میں ان سے اٹریکٹ بھی ہوا۔ بہرحال اسی طرح میرے دماغ میں جو ہے سوالات آتے رہتے تھے، تو میں اکثر پوچھتا رہتا تھا، تو ہمیشہ سے مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ جو دیوبندیت ہے وہ درست ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح میں یوٹیوب کے اوپر بھی مختلف اسکالرس کو سنتا رہتا تھا، تو میں نے علی بھائی کے کافی لیکچرز علی بھائی کے میں نے سنے، اور ایک تو اس میں سے جو مزیدار واقعہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ بات کی کہ اہل بیت کی ایک بڑی شخصیت کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں میرے خیال سے، کہ انہوں نے جو ہے سینکڑوں میں انہوں نے نکاح کیے تھے، تو وہ صرف نسبت جوڑنے کے لیے جو ہے نا ان کے پاس لوگ آتے تھے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے نکاح کرا کے چند دنوں کے لیے اور پھر علیحدگی ہو جاتی تھی۔ تو شروع میں تو میں نے سنا تو میں نے کہا یار یہ تو مطلب کہ بڑا مزیدار دین ہے کہ اس کے اندر تو انسان سینکڑوں شادیاں کرتا رہے، تو لیکن یہ چیز مطلب کہ ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایک میں نے ویڈیو علی بھائی کی دیکھی جس کے اندر انہوں نے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی جس کتاب سے جو ہے یہ بات کی گئی ہے وہ اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی لاجکلی یہ چیز سمجھ نہیں آتی، تو انہوں نے بڑے مزیدار طریقے سے اور بڑے لاجکلی اس کا جواب دیا۔ تو تب میں نے کہا یار واقعی یہ بندہ جو ہے نا بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا زنا کی جو ہے تہمت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے لیے آپ اور نکاح صرف نسبت قائم کرنے کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ جو ہے وہ کرسچنس کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ ان کے پتہ نہیں پوپ اس طرح کی کرتے ہیں حرکتیں وغیرہ، تو ایک یہ میں نے ان کی ویڈیو سنی جس نے مجھے کافی کلک کیا، اور اس کے بعد جب مزید میں نے علی بھائی کو سننا شروع کیا تو میں نے ان کا مقدمہ سنا، اور ایک ان کی ویڈیو تھی کہ بر صغیر تھا میرے خیال سے سب کانٹیننٹ کے پاکستان انڈیا کے بزرگوں کی 17 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ۔ بالکل۔ تو یہ جب میں نے ویڈیوز ان کی دیکھی نا، اس کے اندر انہوں نے بڑا صاف صاف بتایا کہ ان کا جو ہے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم سنت کی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا۔ تو یہ جب میں نے ان کا مقدمہ ہی صرف سنا نا تو میرا ذہن بالکل اوپن ہو گیا بات سننے کے لیے۔ اس کے بعد جو انہوں نے جو واقعات نقل کیے کہ فلانی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلانی بزرگ نے تو یہ فرمایا ہوا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آنکھیں میری کھلنی شروع ہو گئی، اور میں نے کہا واقعی یار یہ بندہ جو ہے نا صحیح بات کر رہا ہے بالکل۔
تو یہاں سے آپ کہہ لیں کہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس طرح تعارف ہوا مجھے علی بھائی کا. اچھا ماشاء اللہ. پھر آپ ان کو ریگولر سننا شروع ہو گئے؟ بالکل میں یہ ان کو ریگولر سننا شروع ہو گیا, اور جتنے بھی اختلافی موضوعات تھے, تو پہلے جو میں صحیح سوچتا تھا کوئی بھی اگر ایسا مسئلہ ہے نا جس میں اختلاف ہے, تو میرا تو ظاہر ہے اسکوپ جو تھا وہ دیوبندیت میں ہی تھا, تو میں انہی کے علماء سے جا کے پوچھتا تھا میرے جو ریچ میں تھے. تو صحیح اب مجھے جو علی بھائی مل گئے تو اب میں ان کی بھی رائے لیتا تھا. جب ان کی رائے لیتا تھا تو پھر میں جا کے پوچھتا بھی تھا اپنے جو علماء تھے دیوبند کے کہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے, ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن جو سیٹسفیکٹری آنسرز تھے نا وہ مجھے جو ہے علی بھائی کی ویڈیوز سے ہی حاصل ہوئے. تو بس میں آہستہ 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 سنتا رہا انہیں, اور مطلب کہ سینس بننے لگ گئی نا. جو پہلے چیز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ آنے لگ گئی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن ہوتی ہے, اور وہ کنفیوژن دور ہوتی گئی, اور صاف صاف دلائل کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ قصے کہانیاں یا پھر اپنے سے وہ بات کریں, وہ جو بات کریں وہ حدیث نمبر دکھائیں, وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں. اگر کسی چیز کا رد بھی وہ کریں تو اس کا کمپیریزن کریں, تو اچھے طریقے سے مطلب کہ وہ بات سمجھا دیتے تھے. تو مجھے صحیح. جب بات کی سمجھ آ گئی کہ یار یہ فرقہ واریت تو ایسی ہے بس, تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں جو حق بات اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچائی ہے علی بھائی کے ذریعے, تو میں انشاءاللہ اسی پہ قائم دائم کھڑا رہوں گا. صحیح. اچھا عاقب بھائی یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ علی بھائی کو تو آپ سننا شروع ہوئے ہیں, تو ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے نا آپ کی, تو وہ ملاقات والا کس طرح ملاقات ان سے, تھوڑا سا ہمیں سننے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیسے اکیڈمی گئے آپ پہلی دفعہ. جی بالکل. اچھا, جن دنوں میں نے کافی زیادہ سننا شروع کر دیا تھا نا علی بھائی کو, اور میرا ملاقات کا بھی شوق پیدا ہوا, تو ان دنوں کووڈ بھی آ گیا تھا. اس سے پہلے بھی میں ٹرائی کرتا تھا کہ میں ان کی اکیڈمی میں نے 1-2 دفعہ فون کیا, تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تو فی الحال جو لیکچرز ہیں وہ مطلب کہ پرائیویٹلی ہو رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, تو ابھی آپ نہ آئیں. پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کہ علی بھائی نے سبسکرائب کیا ہوا میرا یوٹیوب چینل, تو میں نے پھر دوبارہ کال کی اور میں نے علی بھائی سے کہا کہ میں آپ کو سنتا ہوں بہت زیادہ اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں جب ایک دفعہ پابندیاں ختم ہوں گی تو میں تمہیں بتاؤں گا, تو تم اکیڈمی آ جانا. تو پھر انہوں نے صحیح مجھے بتایا جب پابندی ختم ہوئی, تو پھر میں اکیڈمی گیا جیلم, اور اس کے بعد پھر ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی, ان کا لیکچرز اٹینڈ کیے, ان کی قرآن کلاس اٹینڈ کی, ان کی ساری اکیڈمی میں نے وزٹ کی. تو بالکل ہی سادگی کا ماحول تھا وہاں پہ, اور ایک چھوٹا سا بس ایک کمرہ, اور اس کے اندر جو ہے نا ایک زبردست ماحول بنایا ہوا تھا, اور جہاں صحیح پہ علی بھائی بیٹھ کے دعوت کا یہ کام کر رہے تھے. وہاں ٹیبل کے اوپر کتابیں ساری پڑھی ہوئی تھیں, قرآن پڑھے ہوئے تھے اور احادیث کی کتابیں. تو بس میں فرسٹ ٹائم گیا, اور اس کے بعد پھر میرا کئی دفعہ جو ہے چکر لگ چکا ہے, اور ہر کچھ عرصے بعد میں جو ہے وہاں پہ سنڈے کو جاتا ہوں ان کی اکیڈمی, اور لیکچر بھی اٹینڈ کرتا ہوں, علی بھائی سے ملاقات بھی کرتا ہوں. صحیح. اچھا عاقب بھائی ہمیں یہ بتائیے گا, آپ کے سننے والے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. میں خود بھی آپ کی نعت اور حمد وغیرہ بڑی شوق سے سنتا ہوں. جزاک اور اللہ. یہ بتائیے گا یہ نعت وغیرہ کا سلسلہ یہ آپ نے کب شروع کیا, اور یہ خصوصاً ایڈیٹنگ کا جو آپ کا کام بڑے اچھے میں دیکھتا ہوں لیول پہ ہوتا ہے, تو یہ آپ کام خود کرتے ہیں یا آپ نے سیکھا کسی سے یہ سارا کام, یا کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ ہاں, میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مطلب کہ دین پہ چلنے سے پہلے, دین پہ چلنے کی کوشش کرنے سے پہلے, جب میں اتنا دین کو سیریسلی نہیں لیتا تھا, تو اس وقت میرا زندگی کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ میں نے سنگر بننا تھا. تو اچھا جب یہ میرا مقصد تھا تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک چیز کو آپ پریزنٹ نہیں کرتے نا صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے, تو اس چیز کی جو ہے وہ قیمت نہیں لگتی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جیو ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شو آیا تھا پاکستان آئیڈل کے نام سے, تو میں سنگنگ کی وجہ سے اس میں بھی گیا, اور وہاں پہ میں نے بے شمار سنگرز دیکھے, اور میں نے ایسے سنگرز دیکھے کہ ان کی اتنی زبردست آواز تھی کہ ہمارے جو ٹاپ کے سنگرز ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں, اور ایسے ایسے وہ سر لگا رہے, لیکن وہ جو ہے آگے جا نہیں سکے, اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی ان کا کوئی نام نہیں تھا. تو جب میں نے سوچا اس کے بارے میں تو مجھے یہی پتہ لگا کہ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنی صحیح آواز کو پریزنٹ نہیں کر سکتے تب تک آپ کی جتنی اچھی آواز ہو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو وہاں سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے میوزک پروڈکشن سیکھوں گا, اور یہ ریکارڈنگ کا جو آرٹ ہے یہ سارا سیکھوں گا. تو میں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ آڈیو ایڈیٹنگ کا کام جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیا تھا, اور میں نے ایک مائکرو فون خریدا,
اور میں نے جو ہے نا اس یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ کے ریکارڈنگس کرنی شروع کر دی تھی. تو صحیح. جب میں پھر دین کی طرف آیا تو میرے پاس ایک ہنر تھا. تو شروع میں تو میں نے سوچا تھا کہ میں بالکل ہی اس طرف جاؤں گا ہی نہیں, اس وقت جذبہ بہت زیادہ تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو یار میں نعت ایک پڑھتا ہوں میوزک کے بغیر. تو بس وہ میں نے جب نعت پہلی پڑھی تو وہ پہلی وائرل ہو گئی. صحیح. تو پھر اس طرح میں نے سوچا کہ یار مجھے اپنی آواز کو استعمال کرنا چاہیے دین کے لیے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں نعتیں اور حمد جو ہے یہ پڑھنا شروع کروں گا, اور میں پھر خود ہی اس کی کمپلیٹلی آڈیو کا کام سارا میں خود ہی کرتا ہوں اپنے گھر پہ اسٹوڈیو پہ. صحیح. اچھا عاقب بھائی یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ آپ نے قرآن و سنت کی دعوت سے بڑی چھوٹی عمر کے ساتھ ہی جڑ کے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی چھوٹی سی عمر میں بڑا فیمس کر دیا, جس طرح لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. تو آپ کے اپنے قریبی دوستوں یا گھر والوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی کہ آپ نے دیوبندیت کو چھوڑا اور پھر فرقہ واریت کو بلکہ چھوڑا اور آپ دعوت حق کے ساتھ جڑے؟ تو اس سے آپ نے کچھ محسوس کیا کہ آپ کے دوستوں میں یا آپ کے فیملی میں کسی کی کوئی آپ سے رویے میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جہاں تک پہلے گھر والوں کی بات کرتا ہوں تو گھر والوں نے تو کوئی اتنا رویہ اپنا تبدیل نہیں کیا, کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے گھر والے کسی بھی فرقے سے جو ہے وہ اس طرح تعلق نہیں رکھتے کہ بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو ایک فرقے سے جوڑ کے رکھیں. تو صحیح. بچپن سے ہی میرے خاص طور پہ جو والد صاحب ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کیسٹس کو سنا کرتے تھے, ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنا کرتے تھے. میں بچپن میں دیکھتا تھا, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ پریکٹسنگ میری فیملی جو ہے وہ نہیں تھی. تو وہ جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, انہوں نے کہا بس اپنا لگا ہوا ہے تو چلو لگا رہے. لیکن بہرحال جو میرا سوشل سرکل تھا وہاں پہ جو ہے اس طرح کے کافی واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ میرا ایک دوست تھا, وہ عالم ہے, تو دیوبندی عالم ہے. تو ایک دفعہ میں نے جب اس کے ساتھ رفع دین پہلی دفعہ کی تو اس کا جو ہے رویہ میرے ساتھ جو ہے نا کافی خراب ہو گیا. تو اس نے میرے سے پوچھا بھی کہ آپ نے رفع دین کب سے کرنی شروع کر دی ہے؟ تو میں نے یہی کہا, میں نے کہا بس کچھ عرصہ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ ابھی جو ہے وہ سارا کام سٹارٹ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں پھر کسی دن بات کریں گے اس کے بارے میں. تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں نے رفع دین جب کی تو اس کے بعد وہ میرے سامنے کہتا ہے کہ آج کل یار انجینئر بہت بڑا جو ہے فتنہ آیا ہوا ہے آج کل, بڑا اس نے کام خراب کیا ہوا ہے. تو میں دل میں ہی ہنسوں کہ میں خود جو ہے اس فتنے کا شکار ہوں. لیکن علی بھائی کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے اتنا اندازہ تھا کہ یہ مطلب کہ کام خراب ہے. تو میرے اسی دوست کے ساتھ میری کافی پھر مطلب کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی رہی ان چیزوں کے بارے میں. تو میں نے جب وہ ساری باتیں جو علی بھائی بتاتے ہیں کتابوں سے, اور جب میں نے بتایا کہ بھئی آپ لوگ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو اور آپ لوگوں کی تو اپنی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے, المحنت المفند جو کتاب ہے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو عقائد جو علی بھائی نے بتائے, جب وہ میں نے ڈسکس کرنے شروع کیے تو میری عادت ہے کہ میں مطلب کہ تھوڑا پیشنیٹ ہو گیا یہ بات کرتے ہوئے. اول تو میں اوائڈ کر رہا تھا کہ میں بات نہ کروں, لیکن جب میں نے کھل کے بات کرنی شروع کی تو وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں, یا آپ کے لہجے کو کیا ہو گیا, اور یہ اس طرح کی ساری باتیں کرنی شروع کر دیں. تو لیکن جواب مجھے جو ہے نا کوئی نہیں ملا وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر میں نے جب اپنا فیس بک کے اوپر تصویر لگائی میں نے علی بھائی کے ساتھ, تب جو ہے آپ سمجھ لیں کہ صحیح مخالفت جو ہے نا مجھے سامنا کرنا پڑا. اور میں نے آپ کے انٹرویو میں دیکھا بھی تھا, ایک آپ کہہ رہے تھے کہ ایک عالم ہے بڑی مشہور, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کو سن لو لیکن انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں سنا, تو کچھ ایسی بات ہوئی تھی؟ جی میں بتاتا ہوں. میں وہی بتا رہا تھا کہ میں نے تصویر اپنی لگائی, میں اب اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اور تصویر جب لگائی تو کیونکہ میرے پیج پہ جتنے بھی جو میرے فالوورز تھے فیس بک پہ وہ تقریباً تبلیغی جماعت کے تھے, دیوبندی تھے زیادہ تر. تو ان سب نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کافی کمنٹس جو ہے وہ انہوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے. کسی نے کہا کہ اس سے اچھا تھا تو مر جاتا, کسی نے کہا اس سے اچھا تھا تو گانے ہی بجاتا رہتا, اور یہ ہے انجینئر ایک فتنہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب میں نے انجینئر کو سننا شروع کیا تھا تو جو باتیں نئی مجھے پتہ لگتی تھی نا, میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں جو ہے اپنے جو میری ریچ کے اندر جتنے بھی عالم ہیں ان کے پاس میں جا کے ان کو ڈسکس کروں. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ تبلیغی مرکز گیا, وہاں پہ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ یار مجھے یہاں کے سب سے جو سینئر عالم ہے نا کوئی یہاں پہ, تو ان سے میری ملاقات کروا. انہوں نے کسی استاد سے میری ملاقات کرا دی وہاں پہ. تو میں نے ان سے جب سوال پوچھنے شروع کیے, میں نے فضائل اعمال کی کچھ چیزیں رکھی, میں نے کہا کہ
کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی تو اس سے الٹ کچھ بتاتی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم پہلے 4 مہینے لگا لو گے تو سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے. اور اس زمانے کی تو بات اور تھی، آج کی تو بات اور ہے. اس طرح کے مطلب کہ عجیب سے مجھے جواب ملے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یار کہ نہیں، ادھر بھی جو ہے مجھے سیٹسفیکٹری آنسرز نہیں ملیں گے. اس کے بعد پھر میری اور ریچ میں جتنے عالم تھے ان کے پاس میں گیا، جتنا مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ کافی بڑے لیول کے عالم تھے، ان کے پاس میں گیا، ان سے میں نے بات کی اور میں نے یہی بات سامنے رکھی. میں نے عقیدوں کی بات رکھی سامنے. میں نے کہا کہ یہ دیوبند کے علماء نے جو ہے وہ کیا واقعی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اور انہوں نے پہلے میں نے ان کو میسج وغیرہ بھیجے، لیکن جب میسج کا جواب نہ آیا تو میں خود چلا گیا اسی مقصد سے. تب جا کے میں نے یہی پوچھا کہ دیوبند کے جو عقائد ہیں یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. تو انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے ان کے بالکل درست ہیں ان کے عقائد، اور وہ بالکل حق پہ ہیں. تو پھر میں نے وہ عقیدہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے وہ اللہ کے عرش سے اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، تو یہ کہاں پہ عقیدہ لکھا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اس کو مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانو تب بھی ٹھیک ہے. تو مطلب کہ وہاں پہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ جب آپ نے کیا دلیل مانگی تو انہوں نے دلیل دینے کے بجائے آپ کو ٹال دیے. ہاں، اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہو نا تو آپ کو مطلب 100 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ اس طرح کراس کوشچننگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک اپرچونٹی بڑی مشکلوں سے آپ کو ویل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے بھی کوئی بات کر لو. چلو علی بھائی کے پاس تو بڑا آسان ہے جا کے سوال پوچھنا. ان کی اکیڈمی میں آپ جاؤ، چلو اس ہفتے نہیں آپ کا سوال ایڈریس ہوا، آپ اگلے ہفتے چلے جاؤ، ایک اوپن اپرچونٹی ہے. لیکن ایسا جو ہے نا باقیوں کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے، تو اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہی آپ کو چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں. تو میں نے جو ہے یہ چیزیں تو سامنے رکھ دیں، اور میں نے پھر نماز جمع کرنے کے بارے میں پوچھا ان سے کہ جو حدیث کی کتابوں میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے مان لیا. لیکن وہی افسوس کی بات ہے کہ مطلب کہ اندر سے تو مان لیتے ہیں لوگ اکثر، لیکن جو ہے وہ پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا. اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ کچھ بڑے عالم ہیں، ان کی اپنی زندگی میں تو مطلب کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پبلکلی وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے بتانا. تو یہ چیز بھی جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہی ہے کہ جب میرے سامنے کتاب کا حوالہ آ گیا، جب اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیا اور دلیل بھی آ گئی، تو بس پھر آگے کوئی جتنا بڑا مرضی عالم ہو، ہم نے تو کتابوں سے جڑنا ہے. ہم نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس کے پیچھے چل رہا ہے، کون کتنی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے تو کسی کی شخصیت نہیں ہو سکتی. تو باقی احترام اپنی جگہ پہ ہے دل میں، لیکن یہ ہے کہ جو حق بات ہے اس کو جو ہے کرنا چاہیے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مطلب کہ جتنے بھی یہ فرقے ہیں ان کے اندر بہت سی باتیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن بہت سی باتیں غلط بھی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک فرقے کو پکڑ کے اس کی ساری غلط باتوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا شروع کر دو، آپ کو چاہیے کہ یار جو چیز قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہے اس کو مانو، اور جو چیز نہیں کر رہی اس کو غلط کہو اور اس کو سائڈ پہ کر دو. صحیح. اچھا عاقب بھائی، یہ بتائیے گا کوئی ایسا اپنے لائف کا واقعہ کوئی ہم سے شیئر کریں، آپ کے سننے والے بھی یہاں پر کافی ہیں، تو کچھ آپ کو کوئی واقعہ ایسا یاد ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل، ایک میں آپ کو واقعہ شیئر آپ سے کروں گا، اور اس واقعہ کو شیئر کرنے کا بھی مقصد مطلب کہ کوئی اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ لوگوں تک میں ایک پیغام پہنچا سکوں کہ حق بات جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچائی ہے، جس کو میں حق سمجھتا ہوں. کہ یہ ہے کہ جب میں نے علی بھائی کو جب سننا شروع کیا اور میں نے جو ہے اپنے مطلب کہ اعمال بھی درست کیے کتاب و سنت کے مطابق، رفع دین بھی میں نے کرنی شروع کی، اپنی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق کرنا شروع کیا، اور مطلب کہ میں نے دل سے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی میں دلیل پہ چلوں گا، اور جو کتاب و سنت کے اندر جو چیز واضح ہوگی اس پہ چلوں گا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہی تھا، انہی کے لیکچرز تھے. تو میں اکثر سنا کرتا تھا، تو میں کافی آپ سمجھ لیں کہ کائنڈ آف ڈپریشن میں چلا گیا جب مجھے پتہ لگا نا کہ اتنی واضح چیزیں جو ہیں اس کو بھی لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ جو ہمارے دیندار طبقے کے لوگ ہیں ان کے سامنے آپ کوئی چیز لے آؤ، لیکن ان کے بڑوں نے جو فرما دیا نا وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے نہیں انہوں نے یہ چیز لکھ دی ہے تو یہ اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. آپ انہیں جتنا مرضی دلیلیں ان کے سامنے رکھ دو تو وہ جو ہے نہیں مانیں گے آپ کی بات. تو یہ چیز میرے لیے ہضم کرنی تھوڑی مشکل تھی کہ میں سوچتا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے.
تو آپ سمجھ لیں کہ میں کائنڈ آف جو ہے نا تھوڑے سے اس میں چلا گیا تھا ڈپریشن میں. تو اسی کے دوران میں نے جو ہے خواب میں جو ہے اللہ کے نبی کی زیارت کی اور وہ مجھے ملے اور انہوں نے جو ہے میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور باقاعدہ میں نے ان سے بیعت کیا. مطلب کہ مجھے یہ بیعت کے الفاظ بھی یاد ہیں کہ میں ان سے بیعت ہوا ہاتھ ملا کے, اور انہوں نے مجھے جو ہے ایک چھوٹی سی نصیحت کی تھی عبادات کے متعلق, وہ میں بتانا نہیں چاہوں گا. لیکن اس خواب کے بعد مجھے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ میں مطمئن ہو گیا کہ یار کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں وسوسہ بھی آ جاتا ہے کہ یار نہیں کیا پتہ ہر بندہ ہے کسی کو برا کہہ رہا ہے تو کیا پتہ اس میں واقعی کوئی خرابی نہ ہو یا واقعی وہ گمراہ نہ ہو. تو ظاہر انسان ہے وہ اتنے لوگوں سے جب ہزار چیزیں سنتا ہے کہ نہیں جو انجینئر گمراہ ہے تو انسان کبھی کبھی سوچ آ ہی جاتی ہے کہ یار کیا پتہ واقعی یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو, کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا, اتنا برسوں سے پرانے فرقے چلتے آ رہے ہیں اور جب آپ ان سے دور ہوتے ہو تو اس کے بعد سے جو ہے نا مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے کہا یار بس اب دنیا ایک طرف ہے, میں جہاں تک جو بندہ کتاب و سنت کی بات میرے ساتھ کرے گا میں جو ہے دنیا ایک طرف ہو وہ بندہ ایک طرف ہو تو میں اس کے پیچھے چلوں گا. صحیح. تو اچھا عاقب بھائی یہ امپورٹنٹ بتائیے بات ہے. گا کہ ماشاء اللہ جی آپ کو بڑی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے نوازا ہے, تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنے دوستوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو اپنے سننے والوں کو اس دعوت حق کے ریلیٹڈ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مطلب آپ نے بھی فرقہ واریت میں بھی ٹائم گزارا پھر اس سے نکلے ان چیزوں سے, اس کے بارے میں آپ اپنے دوستوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے سننے والوں کو؟ دیکھیں میں اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا, میں یہ نہیں کسی کو کہتا کہ یار آپ آ کے جو ہے چھوڑو اپنے فرقوں کو چھوڑو, میں یہ نہیں کسی کو کہتا کہ یار اپنا جو ہے جو آپ لوگوں کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کو بدلو, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار آپ سب کو سننا شروع کرو, ایک بار آپ سن کے تو دیکھو, اگر سننے کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا ہی فرقہ درست ہے, میں جس راستے پہ وہ ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ چلو, آپ کے لیے پھر آپ سمجھ لو کہ وہی راستہ ہے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اوپن مائنڈیڈلی, مطلب کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر کے کسی عالم کی ویڈیو لے آؤ سامنے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی گمراہ, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے تو عقیدے ہی ٹھیک نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ سب کو سنو, آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بھی ویڈیوز بھی دیکھو, آپ باقی جو علماء ان کی بھی دیکھو, آپ سب کی دیکھو اور ایک اپنے کھلے ذہن سے آپ دیکھو کہ کس کی بات جو ہے کتاب و حدیث سے جڑتی ہے, کون جو ہے دلیل سے بات کر رہا ہے, کون جو ہے کتاب کا ریفرنس دے کے بات کر رہا ہے, کس کی بات لاجیکلی سینس بھی بن رہی ہے, کیونکہ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اگر ہم ان کے دور میں ہوتے تو ہم ان سے پوچھ کے سارے مسئلے حل کر لیتے, لیکن آج تو ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی, ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنا دماغ بھی استعمال کرنا پڑے گا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے آ کے انہوں نے ہمیں کچھ بتا دیا تو ہم نے اپنا دماغ استعمال کیے بغیر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا. بھائی جو چیز بتا دی گئی ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں, دماغ ہی تو استعمال کرنا ہے, اپنا دماغ استعمال کر گئی تو آپ حق راستے تک پہنچو گے, کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا. قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے, ہم جو بندہ قرآن و حدیث سے بات کرے اس کو آپ صحیح جانو اور اس کی بات کو آپ صحیح کہو, چاہے وہ آپ کے فرقے کا ہو چاہے وہ آپ کے مخالف فرقے کا ہو. تو میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا بس. ماشاءاللہ. اچھا عاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ فرقہ واریت کو چھوڑ کے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جڑ گئے ہیں, تو ابھی آپ اپنے بلبوتے پہ یا اپنے حوالے سے کیا محنت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اپنے دوستوں پہ یا اپنے گھر والوں پہ, اس دعوت حق سے ریلیٹڈ کیا محنت کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس سے ریلیٹڈ ایک تو میں نے سب سے پہلے جو کام یہ کیا تھا, کیونکہ میرے کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ فالوورز ہیں تو یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک وغیرہ پہ بھی, تو پہلی جو میری کوشش تھی وہ تو یہ تھا کہ میں اس کا اعلان کروں, میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی میں جو ہے فرقہ واریت سے نکل کے قرآن و حدیث تعلیمات کی طرف جا رہا ہوں. اور اس کا جو ذریعہ میں نے بنایا تھا ولی بھائی کے ساتھ, ایک تو میں نے تصویر اپنی اپلوڈ کی تھی اور اس پہ بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ جو شخص ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچائے گا وہ میرے لیے قابل احترام ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنے یوٹیوب کی میری کہانی جو سیریز ہے اس کے اوپر بھی میں نے علی بھائی کا تعارف کروایا, کیونکہ اس وقت تو بس ظاہر یہی ہیں کہ علی بھائی ہیں جن کی ویڈیوز اس قسم کی ہیں جو کہ ہر ٹاپک کے اوپر انہوں نے کور کی ہوئی ہیں اور وہ قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں, تو میں نے ان کا تعارف کروایا. ہاں مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنی محنت کافی نہیں ہے, اور میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والے وقت کے اوپر سوشل میڈیا کے تھرو, خاص طور پہ یوٹیوب کے تھرو, میں ان چیزوں کو لوگوں کا دماغ کھولنے کی کوشش کروں گا. جو بات مجھ تک پہنچی ہے
میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنا ذہن استعمال کریں اور دیکھیں کہ کون بندہ جو ہے دلیل سے بات کر رہا ہے اور کون بندہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. تو آپ بھی بس دعا کریں میرے لیے, اور میری بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی. علی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. علی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں ہمارے ساتھ, ہمیں جوائن کر لیں. علی بھائی بھی آ گئے ہیں. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علی بھائی آپ اپنا مائک اور کیمرے کو, مائک کو ان میوٹ کر کے آپ ہمیں جوائن کر لیں. آپ سٹریم میں آ چکے ہیں میرے خیال سے. علی بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو کائنڈلی آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. جی عاقب بھائی, اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی علی بھائی بھی آ گئے, ہمیں جوائن کر لیا. میں آپ سے دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. کچھ آپ نے, میں نے آپ کا انٹرویو سنا تھا, اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ علی بھائی کو نہ سننا, تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی کچھ لوگ نہیں کہتے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. یہ کچھ لوگوں تک بات ہوتی تو اور تھی. تو اکثر جو ہے ایون کہ جو سینئر لیول پہ علماء ہم دیکھتے ہیں, انہوں نے بھی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ علی بھائی کو جو ہے نہ سنو, اور علی بھائی کو جو ہے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات حیرت لگی تھی, کیونکہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف بھی ہے تو آپ کو اس کو ملٹی پلائی بائی 0 نہیں کر دینا چاہیے کہ بالکل ہی آپ کہہ دو کہ سنو ہی نہ. آپ یہ مشورہ دے دو کہ یار ہاں اس کی یہ بات سے ہمیں اختلاف ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ سنو ہی نہ, جو میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سننا تو ہمیں سب کو چاہیے. تو ایسا نہیں بالکل. تو عاقب بھائی وہ آپ کو یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بیچ میں کہ فلاں مسلک بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, فلاں بھی کر سکتے ہیں. تو جب اتنا دل کھلا ہے کہ باقی فرقوں کی طرف بھی وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو مجھے سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں, میں کلمہ گو نہیں ہوں؟ حالانکہ جن فرقوں کی طرف وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں وہ تو ان کو کافر سمجھتے ہیں, میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے ویسے؟ ایک پڑھے لکھے بندے کا سوال ہے. جی لاجک تو اب وہی بتا سکتے ہیں. لاجک اگر ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, پھر تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہو جاتا. تو بس یہی ایک ڈیلیما آپ کہہ لیں ہے. اچھا کوئی ایسا واقعہ آپ کا بھی میں نے سنا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, شاید آپ کی نماز بھی توڑوا دی تھی, نام لیے بغیر ذرا ہماری آڈینس کو وہ بھی ذرا واقعہ آپ سنا دیں. جی بالکل, یہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو میری بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو انڈیویجول پرائیویٹلی کوئی چیز اس طرح کی ہوئی ہو, ظاہر ہے انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب کہ پردہ ہی ڈالیں لوگوں کے آپ گناہوں پہ. جنرل بات کریں, نام کسی کا نہ لیں. نام تو لینا غلط ہے نا جی, تاکہ اصلاح کا دروازہ اس چیز کے لیے بھی کھلا رہے. ہاں جی, یہی واقعہ ہوا تھا کہ اس کے اندر میں تو نہیں, میرے کچھ دوست تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کی جو ہے وہ نماز توڑوا دی گئی تھی, کیونکہ ان سے اجازت نہیں لی ہوئی تھی شاید, یا ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ نماز ہو رہی ہے. تو وہ بھی کافی دل بھی دکھا تھا میرے دوستوں کا اس عمل کے بعد, کافی وہاں سے وہ مطلب کہ ناراض ہو کے ہم گئے تھے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا. ویسے میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ اگر کسی ہندو یا عیسائی یا سکھ کے گھر بھی جا کے نماز پڑھ رہے ہو نا, اتنی شرم اس کو بھی آئے گی کہ نماز یہ مکمل کر لے تو میں نماز توڑواؤں. نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ صلاۃ و تسبیح تو کسی نے نیت نہیں کر لی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بدو آیا, وہ تو مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ اسے روکنے کے لیے اٹھے, تو آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے دو. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے اسے بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ, یہاں پہ اس طرح پیشاب نہیں کرتے. ظاہر ہے ان زمانوں میں قالین نہیں ہوتے تھے, کچی مسجدیں ہوتی تھی. وہ شخص بہت امپریس ہوا, اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کی کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام سے وہ متنفر ہوا تھا, لیکن نبی علیہ السلام سے وہ امپریس ہو گیا, اور اسی کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت دے دی. تو اگر پیشاب کرنے دیا گیا ہے مسجد کے اندر, تو گھر کے اندر اگر کسی نے نماز شروع کر لی ہے تو بھائی وہ نماز مکمل کر لے, اس کے اوپر اتنا کون سا غصہ. تو خیر یہ علماء کے آپ قریب ہونا. باقی میں عاقب بھائی نے تو جواب نہیں دیا کہ یہ علماء کیوں ایسا کرتے ہیں کہ باقی علماء کو سننے کی اجازت دیتے ہیں, مجھے نہیں.
اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ باقیوں کے پاس بھی وہی کہانیاں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. فرق بالکل ڈفرنس تو ڈالتا ہے ریفرنس. ہمارے سننے سے فرق پڑ جاتا ہے, اور کسی کو کوئی بندہ سنتا رہے نا تو وہ کہتا ہے اچھا اس نے بھی اچھی کہانی سنائی, اس کی ذرا اس سے زیادہ اچھی ہے, یہ تھوڑا کم رویا تھا, یہ تھوڑا زیادہ رویا تھا. پھر کرائٹیریا یہ ہوتا ہے. جب ہمیں سنتے ہیں نا تو ہم تو کہتے ہیں کتاب و سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ یار واقعی دلیل کیا ہونی چاہیے کسی کو حق یا باطل ڈکلیئر کرنے کے لیے. یہ پیچھے وجہ ہوتی ہے. جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی کہ جیسے آپ نے بات کی کہ جب ہم علماء کے قریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب ہمیں ہر رخ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو لیکن جب میں اتنے علماء کے قریب نہیں تھا تو شروع میں یہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم سنتے تھے نا تو ہم کہتے تھے نہیں انہوں نے یہ چیز فرما دی ہے, وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے, ان کو پاس تو اتنا علم ہے, وہ تو ہر چیز جو بات کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. تو یہ جب واقعہ میں نے ایکسپیرینس کیا تو مطلب کہ مجھے پتہ لگا کہ یار غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں, مطلب کہ یہ بھی آخر ہیں تو انسان ہی. تو جب یہ ادھر غلطیاں کر سکتے ہیں تو پھر یہ تعلیمات میں بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. جب ان سے غلطیاں ہو سکتی تو ان کے بڑوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو وہ اپنی بکس میں بلنڈر بھی مار سکتے ہیں. تو اس میں کون سی کوئی توہین والی بات نہیں ہے کسی کی, انسان ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو میں بزنس کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کے جو جن لوگوں کی آپ عزت کرتے ہیں, جو آپ کے بزرگ ہیں یا پھر آپ کے جو علماء, آپ ان کی عزت اپنی جگہ رکھیں, لیکن جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ پرفیکٹ ہیں, ان کو تو مانے نا کم از کم. تو بس یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو عاقب بھائی آپ نے تو وہ اپنی لائف سٹوری میں یہ بتایا تھا کہ میرا یہ پلان ہے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. وہ جو وہ آپ نے کرنا تھا وہ کب کرنا ہے آپ نے؟ جی بالکل علی بھائی, بالکل میں نے اپنی لائف سٹوری میں بات کی تھی. دیکھیں جو نیت تو میری, ارادہ تو میرا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں نے بتایا بھی لوگوں کو تاکہ باقی لوگ بھی محظوظ ہو نا, ان جی کو پتا میں چلے جو بتاتا میں ہوں. مزہ لے رہا ہوں یہ بات کرنے کا, وہ بھی لینا کہ آپ کا پلان کیا تھا. میرا پلان, دیکھیں پلان تو یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا دین سے جوڑنا ہے, لوگوں کو جو ہے, کیونکہ اصل پلان تو یہ ہے کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. بالکل صحیح ہے. اس سے بڑھ کے تو کوئی پلان نہیں ہو سکتا. مجھے سچ حقیقی معنی میں بتاؤں, مجھے مطلب کہ لوگوں کا بھی جو ہے نا پرواہ نہیں ہے, کیونکہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر ایک ہمیں بتایا کہ ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات تک ہم پہنچائیں, لوگوں کو دین سے ہم جوڑ دیں. اس سے ہمارے جو ہے نا آخرت کے پوائنٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. تو پلان یہی ہے, اور ظاہر ہے اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کام کرنے کا. تو انشاءاللہ یوٹیوب سے جو اس میں کچھ علماء اکٹھے کرنے تھے وہ والا بتائے نا یار, وہ بڑے مزے کی چیز ہے. علماء اکٹھے نہیں کرتے. وہ جو میں نے آپ کی سوچا معصوم سی خواہش ہے نا وہ ہم سننا چاہتے ہیں. میری یہ خواہش تھی معصوم سی کہ ایک آرگنائزیشن بنائی جائے, اور آرگنائزیشن بنا کے اس کے اندر ہم جو ہے دین کا کام کریں, مختلف لوگوں کو ہم انوائٹ کریں, مختلف مکاتب فکر کے علماء کو, ان سے بلا کے انہیں بتائیں گے نا کہ یہ جو اختلاف ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے کوئی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, کسی سنگل پوائنٹ تک پہنچتے ہیں, کنکلوژن تک کسی پہنچتے ہیں یار کہ تھوڑی سی آپ ہماری مان لیں, تھوڑی سی ہم آپ کی مان لیتے, جو ٹھیک باتیں ان کی. باقی دیکھیں انشاءاللہ دعا کریں علی بھائی. ہاں جی میں نے کہا دعا کریں آپ انشاءاللہ. دعا دیکھیں جی, دعا کا جو وہ فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ محال چیز کی آپ دعا نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ دعا کریں کہ میرا سارا گھر سونے کا بن جائے, اگرچہ یہ چیز اللہ کے لیے تو ممکن ہے لیکن یہ ایک محال چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاسبلٹی کے طور پہ نہیں دنیا میں رکھا ہوا اس اعتبار سے. تو یہ اسی قسم کی دعا ہے, اور ہم تو کرتے ہیں, ہماری تو خواہش ہے. وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں کرنل صاحب, تو وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ اپنے عالم دین سے بحث کرتے کرتے اس کو سب احادیث دکھائیں, وہ مان بھی گیا کہ یار نماز کا طریقہ تو رفع الیدین کے ساتھ ہے, لیکن وہ شروع نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں لوگ. تو وہ کرنل صاحب اسے کہتے ہیں کہ تو نے اس دن رفع الیدین شروع کرنا ہے جس دن عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے جو ہے دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر اتریں گے نا, اور وہ جب تیرے سامنے رفع الیدین سے نماز پڑھیں گے نا, تو اس دائرے رفع الیدین شروع کرنا ہے, اس کو پہلے تو نہیں کرنا. تو یہ جو عاقب بھائی کی معصوم خواہش ہے یہ انشاءاللہ اسی دن پوری ہونی ہے جب دمشق میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے.
تو انشاءاللہ اس وقت تو وہ چونکہ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہوگی انشاءاللہ ان کے جو جتنے بزرگ بابے ہیں وہ ان کے سامنے ڈائلیوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہی کی تیاری ہم نے بھی شروع کر دی ہے. اچھا میں اس میں کلیریفیکیشن دے دوں, ایک انہوں نے خواب کا بھی ذکر کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. اس قسم کے کافی خواب ہماری اکیڈمی میں لوگ آ کے سناتے ہیں میرے ریفرنس سے. میں نے لیکن ان کو کبھی اس طریقے سے بیان نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل قرآن و سنت ہونی چاہیے, خواب نہیں ہونے چاہیے. لیکن چونکہ باقی سب خواب بیان کرتے ہیں اور اس طرح اگر کوئی خواب بیان کر دے, قرآن میں آیا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو بعض لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی یعنی ایک اس اعتبار سے اصلاح کا سبب بن جاتی ہے. میں اس میں ایک ویلیو ایڈیشن کر دیتا ہوں. میرے ایک بڑے قریبی دوست جن سے میری دوستی کی بنیاد ہی بریلویت تھی, میرے آفس میں کولیگ بھی آفیسر رینک کے, انہوں نے فزکس کے اندر ایم ایس سی کی ہوئی تھی, اس کے بعد نیوکلیر انجینئرنگ بھی کی ہوئی تھی. وہ کٹر بریلوی تھے. ہماری دوستی کی بنیاد یہی تھی. دعوت اسلامی میں بھی ہم اکٹھے تھے. جب میں 2008 کے اندر ہلکا ہلکا 2007 کے اینڈ پہ چینج ہونا شروع ہوا تو وہ مجھ سے اکھڑا رہنا شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ لاجیکلی ظاہر ہے وہ انجینئر تھے, میں بھی انجینئر, تو میں انہیں بتاتا تھا ایک میکینیکل انجینئر ایک دوسرے فزکس کی یا نیوکلیر انجینئر کو جب بات سمجھائے گا تو اس کو مثالیں بھی دے گا, لاجیکلی بات انہیں سمجھ آتی تھی. لیکن ان کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا دین ہم کیسے چھوڑ دیں. تو میں انہیں کہتا تھا آپ خود پڑھ لیں یار, یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے, بخاری کا, قرآن کا ترجمہ ہے, اعلیٰ حضرت کا, پڑھ کے دیکھ لو. کرتے کرتے مطلب وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا ناراضگی کی آخری حدوں تک پہنچ گئے. لیکن میں نے بھی ان کی دوستی چھوڑی نہیں, چونکہ ہم رہتے اکٹھے تھے بیچلر. اس وقت نہ ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی نہ میری شادی ہوئی ہوئی تھی جب سے ہماری دوستی تھی. لیکن پھر 2004 میں شادی ہو گئی ان کی, میری 2005 میں ہوئی. شادی کے بعد بھی ہمارے فیملی ٹرمز بھی تھے اس اعتبار سے. تو اب آپ یہ سارا بیک گراؤنڈ دیکھیں. اور 2008 میں یعنی اب شادی ہوئے بھی 3-4 سال ہو چکے ہیں, فیملیز ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں. تو پھر ہم ایک سفر پہ تھے, واپسی پہ وہ بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے نا سلسلہ شروع کر دیا دوبارہ انہوں نے. میں نے کہا آپ کو ایک دم کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ تم جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو, اور اللہ کے نبی تم سے اردو میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں حق بات پتہ چلی ہے نا اب یہ لوگوں تک پہنچاؤ. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 کی, جب ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوائے چند ایک لوگوں کے. اور اللہ کا شکر ہے اللہ کی غیبی مدد آئی. مجھے بڑی تسلی ہوئی اس سے کہ میرا ایک بڑا قریبی دوست جو بریلوی تھا, بریلوی کو اللہ کے نبی خواب میں آ کے بتاتے نا تو تبھی اس نے ماننا تھا. مطلب قرآن حدیث نے کہاں سے ماننی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں, میں بتانا چاہتا. میں صرف ایک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ میں نے جو ہے نا وہ ایک چیز اس میں ایڈ کر دی کہ اس کو کوئی دلیل نہ بنائے. ہم نے ہمیشہ دلیل کتاب و سنت کو بنایا ہے. یہ جو واقعات ہیں بزرگوں کے, پھر وہ اپنے بزرگوں کے بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ اگر خواب میں زیارت ہی اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر آپ لوگ ہمارے خوابوں کو بھی مانیں نا. تو نہیں مانیں گے تو پھر آپ بھی ہمیں خوابوں کی دھونس نہ لگایا کریں. ٹھیک ہے جی. ہماری دعائیں جی انشاءاللہ عاقب بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ دعوت حق کو لے کے چلیں. سارے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا ان کا یوٹیوب کا جو چینل ہے عاقب فرید کے نام کے اوپر, وہ آپ لوگ سبسکرائب کریں, نعتیں سنیں کتاب و سنت کے مطابق. کوشش کرتا ہوں میں بھی کوئی چیز آبزرو کروں تو انہیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ یار اس کو آپ جو ہے نا چینج کر لیں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی کتاب و سنت کے مطابق جو نعتیں ہیں وہ کہاں سے ہم سنیں, تو وہ اس کے لیے عاقب بھائی کا چینل کا لنک بھی آپ نا شاید بھائی دیں اس ویڈیو کے اندر نا. اور اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں عاقب بھائی بھی اور بلال بھائی بھی, تو ہم یہ آپ لوگوں کی جو یہ لائف سٹوری والا سیشن یہ والا پورشن ہے یہ ہم اپنے آفیشیل چینل سے اپلوڈ کریں. جی علی بھائی, جی ضرور, آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے علی بھائی. نہیں وہ لیکن میں بتا دوں نا ایک ذرا ایک جسے کہتے ہیں ایتھیکلی. اور میں یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ عاقب بھائی ہمیں نا وہ آپ سنائیں, آپ حمد و اے خدا چاندے کے شعر سنا دیں. چلے ایک حصول برکت کے لیے ایک آپ کی آواز بھی لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. ضرور. اے
خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان چاند سورج تیری روشنی کے نشان ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان چاند سورج تیری روشنی کے نشان اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا جزاک جزاک اللہ نعت بھی لکھ رہے ہیں، ہم کے ساتھ نعت بھی ہو جائے نا جو آپ کو پسند نعت جی انشاءاللہ ایک منٹ وہ آپ کو انشاءاللہ سنا دیتا ہوں تمنا مدتوں سے ہے چند اشعار تمنائے دل رسول اللہ تمنائے دل حبیب اللہ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریاء دیکھوں تمنائے دل رسول اللہ تمنائے دل حبیب اللہ وہ جن کے دم قدم سے سبحان روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو تمنائے دل رسول اللہ تمنائے دل حبیب اللہ وہ جن کی برکتوں سے آبرو بارا بستے ہیں تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو تمنائے دل رسول اللہ تمنائے دل حبیب اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کی بھائی جزاک اللہ ہاں جی اور کوئی پوچھے نا جی ان سے جی علی بھائی میرے سوالات تو الحمدللہ مکمل ہو گئے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں بہت ٹھیک ہے بہت کمپریہنسو ہو گیا ماشاءاللہ تعالی جی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی اور انشاءاللہ تعالی پازیٹیولی یہ دعوت کا کام لے کے چل رہے ہیں اپنی فیلڈ میں جو ان کی ہے ایکسپرٹیز نعت کے اندر تو اس کو لے کے چلیں اور سب سے محبت کریں
اور کسی سے نفرت نہ کریں, علمی طریقے سے اختلاف رکھنا ہے, لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ ہم نے سب کی ٹریننگ کی ہے کہ آپ نے باقی علماء کو بھی عزت دینی ہے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے, ان کو چندے دینے ہیں, لیکن نفرت کا اظہار نہیں کرنا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کی نسبت عاقب بھائی کی بہت بڑی دلیری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کو دیکھ رہے تھا, یہ پورا ایک مکتب فکر, ان کے لیے اس کو چھوڑنا اپنی مسند کو بڑا مشکل کام تھا. لیکن جب انسان آخرت کی طرف دیکھتا ہے تو پھر یہ سب فیصلے کرنا آسان ہو جاتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں, وہاں پہ جا کے آپ نہ سنیں. اب عاقب بھائی سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ کئی مہینوں کے بعد کوئی نعت یا کوئی حمد اپلوڈ کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک تو کوئی نظم, کوئی نعت, بلکہ انہوں نے قومی جو تھے ترانے وہ بھی پڑھے ہوئے, مختلف قسم کے ملی نغمے بھی پڑھے ہوئے, تو وہ وقتاً فوقتاً کم از کم پڑھتے رہا کریں تاکہ لوگوں کے پاس اچھی والی نعت بھی اویلیبل ہو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان ابن ثابت سے نعت سنتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. تو یہ تو سنت ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں جس میں حضرت حسان کے نعتیہ اشعار بھی موجود ہیں. تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس اب ہم سب نے ان پہ زور لگانا ہے کہ یہ ریگولرلی اس کام کو آگے لے کے بھی چلیں. یہ نہیں کہ 5-6 مہینے کے بعد کوئی جوش چڑھا تو ایک ہاتھ کر دی. ماشاءاللہ آپ تو ان کے سب, یہ جب میرے پاس آئے تھے میرا خیال اس وقت 1 لاکھ تھے سبسکرائبر آپ کے, ہو گئے تھے 1 سے اوپر ہی تھے جی, 1 سے تھوڑے سے اوپر تھے. آپ تو ماشاءاللہ بہت, میں نے اس وقت بھی شیئر کروایا تھا لنک, آپ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں وہ سنت کے مطابق جو نعتیں ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر ان سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہاں جزاک اللہ. اب آپ اپنی اسٹریم باقی لے کے چلیں جی, لوگ انتظار کر رہے ہیں, لنک شیئر کروائیں. جی میں لنک شیئر کرتا ہوں اینڈ پہ, پھر علی بھائی آپ پھر جوائن کریں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ علی بھائی, بہت بہت شکریہ عاقب بھائی آپ کا بھی جی, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ بات کی. جزاک اللہ. ابھی بہت آپ کا بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ.